حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اب زمانہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک قوم کے پاس سے گزرے جو کماتے بھی نہیں تھے، باہر بھی نہیں نکلتے تھے اپنے گھروں سے، اور ایسے ہی آرام سکون سے تشریف فرمائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، ہاں جی جاؤ، کماتے کیوں نہیں، دنیا میں کیوں نہیں نکلتے، دنیا کے اسباب کیوں نہیں اختیار کرتے؟ جاؤ کوئی بزنس کرو، کوئی جاب کرو، کسی کے ہاں کوئی مزدوری کرو، کما کے لاؤ کھاؤ۔ تو کہنے لگے عمر، ہم جو ہے نا متوکلین میں سے، ہم خالی توکل کرتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں رزق دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غصہ آیا، فرمایا شرم کرو، خدا کا خوف کرو۔ متوکل وہ نہیں ہوتا جو گھر بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے رزق دے گا، بلکہ متوکل وہ ہوتا ہے جو اپنے کھیت میں دانہ ڈالے، محنت کرے، اسباب کو بروئے کار لائے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، یا اللہ اتنا میرا کام تھا، کام کرنا میری ذمہ داری تھی، میں نے کام کر دیا، مالکہ اب تو میرے رزق کو فراوانی دے دے، اب تو میرے مال میں برکت نصیب فرما دے، اسے متوکل کہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ تمہیں کس نے کہا کہ آسمان سے کیا سونا اور چاندی برستے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ڈائریکٹ سونا اور چاندی دیں گے؟ فرمایا کہ یہ توکل کی تعریف ہرگز نہیں ہے، اور یہ اسلام کی تعریف بھی بالکل نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ اسلام کے اندر توکل یہ ہے کہ سارے اسباب ختم کر کے گھر بیٹھ جاؤ اور چپ کر کے یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح رزق دیں گے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر ایک نوجوان ہے، ہٹا کٹا دن کا وقت ہے، مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، حضرت عمر چلے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا کیوں بیٹھے ہو؟ کہا عبادت کر رہا ہوں۔ فرمایا جاؤ باہر نکلو، جاؤ بازار کے اندر جاؤ، کماؤ، کما کر لاؤ، تم نوجوان ہو، کسی کے ہاں مزدوری کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں صحت مند جسم دی ہے، اس کے ذریعے سے مال کماؤ، دنیا اپنی اچھی کرو، یہ کیا دن کا ٹائم تم عبادت کر رہے ہو؟ ہاں جب نماز کا وقت ہے پھر عبادت کرو۔ تو اس لیے یہ جو توکل کی تعریف ہے کہ سب کچھ چھوڑ کے گھر بیٹھ جانا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، ایک بات یاد رکھیں، دعائیں بھی اسباب کے ساتھ مؤثر ہوتی ہیں، اسباب کے بغیر دعا مؤثر نہیں ہوتی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنے زمانے میں ایسے لوگوں پر کی بہت سرزنش کی ہے جو صرف اور صرف گھروں میں بیٹھتے ہیں اور بیت المال سے صدقے اور خیرات کے نام پر چلتے رہے، بہت ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی، بلکہ حوصلہ افزائی نہیں کی بلکہ ہمیشہ ان کی حوصلہ شکنی فرمائی ہے، اور فرمایا کہ جاؤ بازاروں میں جاؤ، کام کاج کر کے لاؤ، مسلمانوں کے بیت المال پہ بوجھ نہ بن کے بیٹھ جاؤ۔ اس لیے سامعین محترم، یہ توکل کی تعریف ہرگز نہیں کہ انسان اسباب کو، بیمار ہے گھر میں بیٹھا ہوا، اللہ سے دعا کروں اللہ پاک مجھے شفا دے دے گے، نہ کسی ڈاکٹر کے پاس جائے، نہ کسی حکیم کے پاس اور بہت بڑا بزرگ بن کے بیٹھ جائے، نہیں، اسباب کو کام میں لائیے اور اس کے بعد پھر اللہ کے حضور دعا کیجیے، دیکھیے کیسے آپ کے مشکل